عزیز میرا دوست جو حاضر سروس کرنل انٹیلیجنس تھے ISI، ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جس دن صبح صبح آپریشن کرنا تھا، ہمارے آرمی چیف حافظ صاحب سید صاحب تہجد کی نماز میدان میں پڑھی انہوں نے آ کے، جہاں سے رخصت کرنے تھے جہاز، اور تہجد پڑھ کے قرآن پڑھتے رہے. پھر فجر کی اذان ہوئی اور خود جماعت کروائی، اور جماعت کروا کے جو لوگ پیچھے نماز پڑھی ان سب کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ کا ورد بتایا جب تم جہاز میں بیٹھو گے کلمہ پڑھ لینا، کیونکہ ہم لوگ زندہ بھی غازی ہیں اور مر جائیں تو شہید ہیں. نعرہ تکبیر، ہم زندہ رہنے کے لیے نہیں ہیں، ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے اور ہماری موت بھی. یہ ذہن بنا لو، اگر ہم زندہ ہیں تو بھی اللہ کے لیے رہیں گے غازی، اور اگر ہم شہید ہو گئے تو بھی اللہ کے لیے غازی ہوں گے. اور پھر یہ جہازوں پہ بٹھایا، آپ اٹھا کر دیکھو وہ کلمے کا ورد کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ. یہ سارے نبیوں کا ورد ہے، وہ خود بتا رہے ہیں. میں ان کی یہ نہیں کہ میں نے اخباری قطر پڑھی ہے یا کوئی سوشل میڈیا پہ جو میری بات ہوئی ہے فیس ٹو فیس، وہ کلمے کا ورد کرتے ہوئے جہاز گئے ہیں، فجر کی نماز کے بعد گئے ہیں. اور یہ بھی بتایا حافظ صاحب نے، جنرل عاصم منیر صاحب نے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کہیں جا کر کے کافر کے ساتھ مٹ بھیڑ کرتے، حملہ کرتے، تو آپ رات کو آرام کرتے، فجر کی نماز جماعت کراتے، نماز میں اللہ سے دعا مانگتے اور فجر کے بعد جنگ شروع کرتے. آج ہم بھی نبی کی سنت کو فالو کریں گے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور پڑھ کے کلمے پڑھا کے رخصت کیا اور دعائیں کی اور بتایا کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے. اور آپ طریق اٹھاؤ، جتنے یہ ہمارے فائٹر گئے تھے 13-14 تقریباً، سارے سلامتی سے واپس آئے، کوئی فائٹر جہاز نہیں گرا. آپ غیروں کی خبر پڑھ لیں، کوئی ہمارا فوجی نہیں گرا، کوئی ہمارا فائٹر نہیں گرا، درجن بھر جگہ، اور کوہرام مچ گیا پوری دنیا میں. یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو سمجھے تھے یہ فلسطینی جیسے لوگ ہیں، آرام سے ڈرون مارتے رہیں گے، کبھی بھاولپور کی مسجد میں، کبھی وہاں کی مسجد میں. یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ مسجدوں سے زائد خائف ہے. ہم نے کبھی منتر پہ مارا ان کے؟ مسجد سے خائف ہے. اس سے پتہ چلتا ہے مسجد والے اور میزائل والے دو اہم ہیں، یعنی علماء اور جرنل، ان کی قدر کرو. علماء پریپریشن کرتے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، علماء علم سکھاتے ہیں، راستہ ڈائریکشن دیتے ہیں. اور اس کفر کے غلبے نے ہمیشہ پچھلے کئی سالوں سے عوام اور علماء میں نفرت ڈالی اور افواج اور عوام میں نفرت ڈالی. آپ یہ پچھلے 5-7 سال دیکھیں، ہر دوسرا بندہ علماء سے بھی ناراض ہے، علماء کو برا بھلا کہتا ہے. ہر دوسرا آدمی افواج جرنل سے بھی خائف ہے، برا بھلا کہتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ کس نے دیا ہے؟ یہ کافروں نے مائنڈ سیٹ دیا ہے، غداروں نے، خراب کرنے والے لوگوں نے. یاد رکھو، یہ عالم علماء کی صف اور یہ مجاہد جرنل اگر آپ کے پاس نہ ہو تو فلسطین سے بھی برا حال ہوگا. فلسطین کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں رہی، اور باقی اسلامی ملکوں کے پاس بھی یہ دو چیزیں نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کرنل قذافی نے معراج طیارے خریدے کھربوں ڈالر کے، لیکن آگے اس کے پاس جرنل نہیں تھے، فوج نہیں تھی، انجینئر نہیں تھے جو انہیں چلا سکے، انہیں اڑا سکے. اور کھڑے کھڑے گل گئے. کئی سال بعد ہمارے پاکستانی جنرل کا دورہ ہوا، اس نے کہا کرنل صاحب گل گئے. کہا جی ہمارے چلان اتنے کھربا کباڑ کے حساب سے وہ معراج طیارے پاکستانی جرنل لے کر آئے، پالش پولش کیا، اڑا دیے. اب ان کے بعد ڈرون نہیں تھے، ادھر افغانستان کے ذریعے ڈرون بنا لیے.
آپ کے پاس زرخیز علماء ہیں، دنیا بھر میں تبلیغ پاکستانی سب سے زیادہ کر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں جہاد پاکستانی سب سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اب صرف یہ ان کے لیے جنگ ہوگی، ہمارے لیے جہاد ہے۔ ان کے لیے وہ سندور جو عورتیں نہیں لگاتی، یہ نام رکھا تھا سندور، ہمارا بنیان مرصوص مضبوط دیوار، جس میں اللہ کہہ رہا ہے، قرآن سے نام رکھا بنیان مرصوص کا۔ آپ نام ایک دفعہ لے لیں، 1000 نیکیوں کا ثواب۔ اب آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن کے ایک حرف پڑھنے کی کتنی نیکیاں ہیں؟ 10، یہ تو پتہ ہے۔ بنیان مرصوص کے حرف گن لینا، 10 سے جب تقسیم کر لینا، صرف بنیان مرصوص مومن کوئی کہتا ہے 1000 نیکیوں کا ثواب۔ اور جب شروع ہوا کام تو نبی کی سنت فجر پڑھ کے، ابھی بہت کچھ ادھر سے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب ادھر سے اٹھیں گے پوری دنیا پہ حکمرانی کریں گے۔ عرب لمبے ہو گئے، لمبے